بسم اللہ الرحمن الرحیم انشاءاللہ آج ہماری بک کا جو ہے چیپٹر 15 ہم اس کو شروع کریں گے۔ اس کا ٹائٹل ہے جب زندگی شروع ہوگی۔ جنت کی اس بادشاہی میں آہستہ آہستہ میرے جاننے والے لوگ بھی آتے جا رہے تھے۔ مختلف مجالس میں ان سے ملاقاتیں ہو رہی تھیں۔ ان میں میری دعوت پر تبدیل ہو کر اعلیٰ ایمانی اور اخلاقی زندگی اختیار کر لینے والے لوگ بھی تھے، اور اللہ کے دین کی نصرت میں میرا ساتھ دینے والے میرے رفقا بھی۔ ان میں سے ہر شخص سے مل کر یوں لگتا تھا کہ زندگی میں خوشی اور محبت کا ایک در اور کھل گیا ہے، تاہم وہ ابھی تک نہیں آئی تھی جس کا مجھے انتظار تھا۔ گرچہ میں اس انتظار میں کوئی زحمت یا پریشانی نہیں تھی بلکہ مزہ ہی تھا۔ پھر ایک روز، اگرچہ اس نئی دنیا میں شب و روز نہیں رہے تھے، صالح میرے پاس آ کر کہنے لگا، سردار عبداللہ، تمہارے لیے ایک بری خبر ہے۔ مجھے حیرت ہوئی ہے کہ اب جنت میں مجھے یہ کیا بری خبر سنائے گا، تاہم اس کا لہجہ ایسا تھا کہ میں پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کیوں بھائی، یہاں کیا خبر بری خبر ہو سکتی ہے؟ سردار عبداللہ، بری خبر یہ ہے کہ تمہارے عیش کرنے کے دن ختم ہو گئے۔ تم نے نائمہ کو پیچھے آزادی کے بہت دن دیکھ لیے، اب تمہاری نگرانی کے لیے نائمہ خود آ رہی ہیں۔ کیا سچ؟ میں نے شدت جذبات سے مغلوب ہو کر صالح کو گلے لگاتے ہوئے کہا، اور کیا میں جھوٹ بولوں گا؟ پھر میرے سر کو سہلاتے ہوئے بولا، مجھے چھوڑ دو، میں نے نائمہ کے آنے کی خوشخبری دی ہے، مگر میں خود نائمہ نہیں ہوں۔ تم ہو بھی نہیں سکتے، میں نے اسے چھوڑتے ہوئے کہا، لیکن یہ بتاؤ کہ اتنی اچھی خبر تم مجھے دھمکی کے انداز میں کیوں سنا رہے ہو؟ ویسے تمہیں نائمہ سے اگر یہی توقعات ہیں تو مجھے یقین ہے کہ تمہیں بہت مایوسی ہوگی۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، میں نائمہ کے آنے پر اسے ایک بہترین تحفہ دینا چاہتا ہوں۔ کیا تحفہ دینا چاہتے ہو؟ ایک بہترین گھر۔ بھائی، تمہارے پاس تمہارا گھر ہے اور اس کے پاس اس کا گھر ہے۔ اب اس نئی دنیا میں خاندانی نظام تو ہوگا نہیں کہ گھر دینا تمہاری ذمہ داری ہو، نہ اسے تمہارے بچوں کے گھر بیٹھ کر پالنا ہے۔ پھر ایک نیا گھر کیوں بناتے ہو؟ مجھے معلوم ہے کہ ہر جنتی کی اپنی رہائش اور اپنی سلطنت ہوگی، لیکن میری خواہش ہے کہ اپنی پسند سے نائمہ کے لیے ایک گھر بناؤں جو میری سلطنت میں ہو، اور پھر اس گھر کا نام نائمہ کا گفٹ کروں۔ جانتے نہیں اللہ تعالیٰ نے اسراف کرنے والوں کو شیطان کا بھائی کہا ہے۔ وہ اس وقت مجھے تنگ کرنے کے موڈ میں تھا۔ جنت میں شیطان نہیں آ سکتا، مگر اس کے بعض شاگرد ضرور موجود ہیں جو میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کی بجائے دوری پیدا کرتے ہیں۔ میں نے مصنوعی غصے کے ساتھ اسے گھورتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، مجھے بتاؤ کیا کرنا چاہتے ہو؟ اس کے بعد میں نے اسے ساری تفصیلات سمجھائی۔ میری بات ختم ہوئی تو وہ بولا، چلو محل دیکھنے چلو۔ میں نے حیران ہو کر پوچھا، کیا مطلب؟ کیا محل بن گیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو تم دنیا میں کھڑے ہو کہ پہلے زمین خریدو گے، پھر نقشہ بنواؤ گے، پھر ٹھیکیدار ڈھونڈو گے اور پھر کئی ماہ میں محل تعمیر ہوگا؟ سردار عبداللہ، یہ تمہاری بادشاہی ہے، خدا کی قوت تمہارے ساتھ ہے، تم نے کہا اور سب ہو گیا۔ یہی یہاں کا قانون ہے۔ ہم وسیع و عریض سمندر کے سینے پر سفر کر رہے تھے۔ صالح اور میں سمندری جہاز جیسی کسی چیز میں سوار تھے۔ سفر کا یہ طریقہ صالح کے کہنے پر ہی اختیار کیا گیا تھا۔ بقول اس کے جنت میں جتنا خوشگوار منزل پر پہنچنا ہوتا ہے، اتنا ہی مزیدار وہاں تک پہنچنے کا راستہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی بات ٹھیک تھی، مجھے دنیا کی زندگی میں سمندری سفر کبھی پسند نہیں آیا تھا، مگر اس سفر کی بات ہی کچھ اور تھی۔ یہ جہاز ایک تیرتا ہوا محل تھا جس کے عرصے پر ہم دونوں کھڑے تھے۔ دھیمی ہوا اور خوشگوار موسم میں آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنی منزل کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہماری منزل وہ پہاڑی جزیرہ تھا جسے ایک محل کی شکل میں نائمہ کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ یہ محل بالکل ویسا ہی تھا جیسا میں صالح کو بتا رہا تھا۔ بیچ سمندر میں ایک بہت بڑا جزیرہ ہے جہاں پر سرسبز پہاڑ، دریا، ندیاں، آبشاریں، سمندر کے ساتھ چلنے والے پہاڑ، راستے، گھاس کے بڑے میدان، اور ان سب کے درمیان ایک خوبصورت گھر جس کا فرش شفاف ہیرے کا بنا ہوا تھا۔ ایسا فرش جو ہیرے کی طرح چمکدار اور شیشے کی طرح شفاف ہو، اتنا شفاف کہ اس کے نیچے بنے حوضوں میں بہتا پانی اور ان میں تیرتی رنگ برنگی مچھلیاں صاف نظر آئیں، جس کی دیواریں بھی شفاف چاندی کی بنی ہوئی جن سے باہر کا ہر منظر نظر آئے، اور جس کی بلند و بالا چھت سونے کی ہو اور چھت پر موتی، جواہرات اور قیمتی پتھر جڑے ہوں۔
یہ محل کئی منزل بلند ہو، اتنا بلند کہ ارد گرد کے پہاڑوں سے بھی بلند ہو جائے، جس کی ہر منزل سے فطرت اور اس کی صناعی کا ایک نیا زاویہ نظر آئے۔ یہاں آ کر جو کچھ میں نے سامنے دیکھا وہ میرے بیاں اور اندازے سے بھی زیادہ حسین تھا۔ اس کا سبب شاید یہ تھا کہ میرے الفاظ ان نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے بہت کم تھے جو مجھے وہاں حاصل تھی۔ میں نے تو ایک عمومی نقشہ یا خیال بیان کیا تھا، مگر اس نقشے میں ڈیزائن، رنگ و روپ، روشنی، آرائش اور دیگر مواد کا جو رنگ امیزی ہوئی تھی وہ میرے بیان اور تصورات دونوں سے کہیں بہت زیادہ تھی۔ صالح نے میری بات کو اصول میں سمجھا اور اس کے بعد وہ محل بنوا دیا جو حسن تعمیر کا ایک ایسا شہکار تھا جو تصور سے زیادہ دل فریب تھا۔ یہ محل اتنا بڑا تھا کہ اسے پورا دیکھنے کے لیے بھی بہت وقت درکار تھا۔ میں نے صالح سے کہا، میرا اطمینان ہو گیا، ایسا ہے کہ ابھی چلتے ہیں، نائمہ آئے گی تو اس کے ساتھ میرا جملہ یہیں تک پہنچا تھا کہ موسیقی اور نغمگی سے بھرپور ایک آواز آئی، مگر میں تو یہاں آ چکی ہوں۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ یہ نائمہ تھی اور نائمہ نہیں بھی تھی۔ حشر کے دن میں نے نائمہ کو نوجوان اور بہت خوبصورت دیکھا تھا، مگر یہاں میرے سامنے جو لڑکی کھڑی تھی اس کی کیفیت کو بیان کرنے کے لیے حسن، خوبصورتی، نوجوانی، شباب، روپ، کشش جیسے الفاظ کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ میں ابھی اسی کیفیت میں تھا کہ صالح کی آواز آئی، آپ سے ملیے، آپ سردار عبداللہ ہیں، یہ نائمہ ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ آپ کو ایک دوسرے سے مل کر بہت خوشی ہوئی ہے۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ نائمہ پہلے سے یہاں ہوگی؟ میں نے قدرے ناراضگی کے ساتھ صالح کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ نائمہ صالح کی صفائی پیش کرتے ہوئے بولی، انہیں میں نے ہی منع کیا تھا، میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتی تھی۔ یہ بھی آپ کو سرپرائز دینا چاہتے تھے؟ دیکھا آپ نے آپ کے لیے کتنا غیر معمولی گھر بنوایا ہے انہوں نے۔ ہاں میں نے دیکھ لیا، مجھے تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا۔ اور مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا، میں نے نائمہ کو دیکھتے ہوئے کہا، پھر صالح کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آپ کی بیگم تو ہے نہیں، آپ رخصت ہونے کا کیا لیں گے؟ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا، میں دنیا میں بھی ہمیشہ تمہارے ساتھ رہا، ابھی چاہتا ہوں کہ ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں، مگر بھائی اس وقت آپ نظر نہیں آیا کرتے تھے۔ وہ شرارتی انداز میں بولا، یہ اب بھی ممکن ہے کہ میں غائب رہ کر یہاں موجود رہوں۔ یہ کہتے ہی وہ ہماری نظروں سے غائب ہو گیا۔ پھر اس کی آواز آئی، ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں بھائی نہیں، ایسے نہیں چلے گا، نائمہ ایک دم بولی۔ صالح دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ نائمہ نے اسے دیکھ کر اطمینان کا سانس لیا اور بولی، آپ وعدہ کریں کہ جب بھی آئیں گے انسانوں کی طرح ہی سامنے آئیں گے، اور جائیں گے تو انسانوں کی طرح جائیں گے۔ اچھا بھائی اچھا، اس نے سر ہلا کر جواب دیا، مگر اس کے آنکھوں میں بدستور شرارت چمک رہی تھی۔ وہ بڑی معصومیت سے بولا، مسئلہ یہ ہے کہ میں انسان تو ہوں نہیں، پھر انسانوں والے ضابطے مجھ پر کیسے اپلائی ہو سکتے ہیں؟ سوچ لو، میری پہنچ تمہارے سردار تک ہے، میری ایک شکایت پر وہ تمہیں واقعی انسان بنا سکتے ہیں۔ میں نے مسکرا کر کہا تو وہ لہجے میں اداسی لاتے ہوئے بولا، یار دھمکیاں کیوں دیتے ہو؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آؤں گا اور جاؤں گا تو اجازت لے کر جاؤں گا، اور اگر تم کہو تو میں ابھی چلا جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پیٹھ پھیر کر مڑا، 2-4 قدم چلا، پھر گھوم کر نائمہ سے بولا، اگرچہ میرے جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ تم دونوں کے بچے یہاں آ چکے ہیں اور ان کا فیصلہ ہے کہ ہم اپنی ماں کی شادی خود کریں گے، اس کے بعد ہی تم عبداللہ کے گھر آ سکتی ہو۔ صالح نے بالکل صحیح کہا۔ لیلا اندر آتے ہوئے زور سے بولی اور تیر کی طرح بھاگ کر میرے پاس آ گئی، اور اس کے پیچھے ہی انور، جمشید، عالیہ اور عارفہ بھی آ گئے۔ ان کو دیکھ کر میری خوشی کئی گنا بڑھ گئی تھی۔ میں نے سب کو اپنے گلے لگا کر پیار کیا۔ ملنے ملانے سے فارغ ہوئے تو نائمہ نے قدرے غصے کے ساتھ ان سے کہا، یہ کیا بچپنے والی باتیں کر رہے ہو؟ یہ ہماری دوبارہ شادی ہوگی؟ عالیہ نے کہا، امی پچھلی دنیا میں ہم میں سے کوئی بھی آپ کی شادی میں موجود نہیں تھا، اس لیے ہم سب بہن بھائیوں کی متفقہ رائے ہے کہ ہم آپ لوگوں کی شادی بڑے دھوم دھام سے کریں گے۔ ہم آپ کو خود دلہن بنا کر رخصت کریں گے، اور اس وقت تک آپ کا ابو سے پردہ ہوگا۔ انور نے مداخل کرتے ہوئے کہا، پردے والی بات تو بڑی سخت ہے، بس اتنی شرط لگا دو کہ تنہائی میں نہیں ملیں گے۔ اس مہربانی کا بہت شکریہ، یہ بتا دو کہ شادی کب ہوگی؟ میں نے بے بسی سے پوچھا۔ جب تیاریاں ہو جائیں گی، عارفہ نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا۔ اور کیا تیاریاں کرنی ہوگی؟ میں نے دریافت کیا۔ میں بتاتی ہوں، لیلا بولی۔ جگہ تو یہی ٹھیک ہے، بس کپڑے زیورات وغیرہ کا انتظام کرنا ہے، اور مجھے بھی اپنے ذرا اچھے کپڑے بنوانے ہیں، ابو جیسے
مجھے تو ابو کے کپڑے دیکھنے کے بعد اپنے کپڑے اچھے ہی نہیں لگ رہے۔ جمشید بھی مطالبات میں اپنا حصہ ڈالنے لگا۔ اچھا یہ سب تیاریاں ہو گئیں تو شادی ہو جائے گی؟ میں نے پوچھا۔ کیوں نہیں، سب نے مل کر کہا۔ چلو پھر ابھی ہی چلو، میں تمہیں جنت کے سب سے بڑے شاپنگ کے علاقے میں لے چلتا ہوں۔ ویسے تو تم لوگ وہاں گھس بھی نہیں سکتے، لیکن میری طرف سے جو دل میں چاہے آپ آج شاپنگ کر لو۔ اس پر سارے بچوں نے خوشی کا ایک نعرہ لگایا۔ پھر ہم شاپنگ کے لیے روانہ ہو گئے۔ یہ ایک اور الف لولی جگہ تھی۔ میں اس سے پہلے سالے کے ساتھ یہاں کئی دفعہ آ چکا تھا، مگر ہر دفعہ یہاں نت نئی چیزیں موجود ہوا کرتی تھیں۔ اس جگہ کے لیے شاپنگ سینٹر یا بازار جیسی اصطلاحات قطعاً غیر مناسب تھی۔ یہ سینکڑوں میل تک پھیلا ہوا ایک علاقہ تھا جو رنگ و نور کے سراب میں روشن تھا۔ یہاں رات کا وقت ہی طاری رہا کرتا تھا۔ کھانے پینے، پہننے اور بدنے کی یہاں اتنی اشیاء تھی کہ ان کی تعداد تو دور کی بات ہے، ان کی مختلف اقسام اور ورائٹی ہی کروڑوں کی تعداد میں تھی۔ ہر جگہ جہاں فرشتے تعینات تھے، لوگ ڈسپلے سے چیز پسند کر لیتے اور پھر فرشتوں کو نوٹ کرا دیتے، جس کے بعد یہ چیزیں لوگوں کے گھروں میں پہنچا دی جاتی۔ فرشتے ہر شخص کا ریکارڈ چیک کر کے اس کے بارے میں سب کچھ جان لیتے۔ اس بازار کے دو حصے تھے، ایک حصے میں عام جنتی خریداری کر سکتے تھے اور دوسرے حصے میں خاص کے لیے مخصوص تھا۔ عام لوگ یہاں جا تو سکتے تھے، مگر یہاں خریداری کی اجازت صرف اعلیٰ درجے کے جنتیوں کو تھی۔ یہ سب پہلی دفعہ جہاں آئے تھے۔ میں پہلے انہیں عوام والے حصے میں لے گیا۔ یہ لوگ اس کو دیکھ کر ہی خوشی سے پاگل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جو دل چاہا خریدنا شروع کر دیا۔ البتہ نائمہ سارا وقت میرے ساتھ ہی رہی۔ وہ خریداری سے فارغ ہو گیا تو میں نے کہا میں تمہیں کھانا کھلانے لے جاتا ہوں۔ کھانے کے لیے میں انہیں اوپر لے گیا۔ یہاں چھت سے دور دور تک خوبصورت روشنیاں نظر آ رہی تھی، جبکہ اوپر تاروں بھی بھرا آسمان تھا۔ دنیا کے برخلاف یہاں شہر کی روشنیاں تاروں کی چمک کو مانند کر دیتی تھی۔ یہاں زمین و آسمان پر یکساں جگمگاہٹ تھی۔ تاروں کی دھندلیائی روشنی اور ٹھنڈی ہوا میں کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو نے فضا کو بے حد مؤثر بنا دیا تھا۔ بازار کی طرح یہاں بھی پس منظر میں دھیمی سی موسیقی چل رہی تھی۔ کھانے کی اتنی ورائٹی تھی کہ کسی کو سمجھ ہی نہیں آتا تھا کہ کیا کھائیں۔ جو چیز لیتے وہ اتنی لذیذ ہوتی کہ چھوڑنے کا دل ہی نہیں چاہتا تھا۔ مگر شکر خدا کا کہ جہاں پیٹ بھرنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، جس کی بنا پر جب دل چاہتا باہم لوگ بیٹھ کر کھاتے رہے۔ واپسی میں جان بوجھ کر ان لوگوں کو بازار کے اس علاقے سے لے گیا جہاں صرف اعلیٰ درجے کے جنتی خریداری کر سکتے تھے۔ اسے دیکھ کر ان لوگوں کی آنکھیں پھٹ گئیں۔ جمشید نے کہا یہ بھی شاپنگ سینٹر کا حصہ ہے؟ ہاں یہ بھی شاپنگ سینٹر کا علاقہ ہے، میں نے جواب دیا۔ میری بات پوری طرح سے سنے بغیر ہی یہ سب لوگ شاپنگ کے لیے بکھر گئے۔ میرے ساتھ صرف نائمہ رہ گئی۔ کیوں تم کچھ نہیں خریدو گی؟ پہلے بھی تم نے کچھ نہیں لیا، اب بھی یہی کھڑی ہو۔ میری بات سن کر نائمہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، میرے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز آپ کا ساتھ ہے۔ یہ انمول چیز آپ کے قرب کے سوا کہیں اور نہیں ملے گی۔ یہ کہتے ہوئے نائمہ کا روشن چہرہ اور روشن ہو گیا۔ ہم دونوں ایک جگہ ٹھہر کر خواب و خیال سے زیادہ حسین اس جگہ اور اس کے ماحول کو انجوائے کرنے لگے۔ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا یہ بازار اپنے اندر ہر قسم کی دکانیں لیے ہوئے تھا۔ ملبوسات، فیشن، جوتے، آرائش، تحائف اور نہ جانے کتنی ہی دیگر چیزوں کی دکانیں یہاں تھیں۔ ہر دکان اتنی بڑی تھی کہ کئی گھنٹوں میں بھی نہیں دیکھی جا سکتی تھی۔ دنیا کا بڑے سے بڑا شاپنگ سینٹر بھی ان دکانوں کے سامنے کچھ نہ تھا، لیکن یہاں کی اصل کشش یہ دکانیں نہیں بلکہ وہ محصور کن ماحول تھا جو ہر سو چھایا ہوا تھا۔ دل و دماغ کو اپنی طرف کھینچتی چیزوں سے بھری دکانیں، ان میں جگمگ جگمگ کرتی روشنیاں، معطر فضا، خنک ہوا، دھیمی دھیمی موسیقی، خوبصورت فوارے، رنگ و نور کی ہزارہا دعائیاں، طرح طرح کے دیگر ڈیزائنر، دلکش مناظر اور حسین ترین لوگوں کی چہل پہل، سب مل کر ایک انتہائی متاثر کن ماحول پیدا کر رہے تھے۔ یہاں کا ماحول آنے والوں کو دیکھنے، سننے، سونگھنے اور دوسری ہر اس قوت پر جس سے اس کا ذہن کوئی تاثر کرتا ہے اسی طرح حملہ کر رہا تھا کہ اسے گنگ کر دیتا۔ دوسروں کے لیے یہ جگہ خریداری کی جگہ تھی، جبکہ میرے لیے یہ ذوق جمال کی تسکین کا ایک اعلیٰ ذریعہ تھی۔ مگر سر دست نائمہ کے قرب نے جہاں کی ہر رنگ کو میری نظر میں پھیکا کر دیا تھا۔ لیکن میری تنہائی کے لمحات بہت مختصر رہے، کیونکہ تھوڑی ہی دیر میں لیلا لوٹ آئی اور کہنے لگی، ابو وہ جو ہیروں کا تاج ہے مجھ پر کیسا لگے گا؟ بہت پیارا لگے گا، مگر ابو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسے خرید نہیں سکتی۔
اچھا میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ باقی لوگ بھی منہ لٹکائے لوٹ آئے۔ انور نے کہا ابو چلیں، یہاں سے زیادہ اچھی چیزیں نہیں ہیں۔ دوسرے الفاظ میں انگور کھٹے ہیں، نائمہ ہنستے ہوئے بولی۔ نہیں، یہ انگور اتنے کھٹے بھی نہیں ہیں، چلو میرے ساتھ چلو۔ میں ان سب کو لے کر اس جگہ گیا جہاں فرشتے موجود تھے۔ میں نے ان سے کہا میرا نام عبداللہ ہے، یہ میرے بیوی بچے ہیں، انہیں جو چاہیے آپ دے دیجئے۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا سردار عبداللہ، میں معذرت چاہتا ہوں، آپ کو خود آنے کی زحمت کرنی پڑی، انہیں جو چاہیے یہ لوگ لے سکتے ہیں۔ ان سب کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا اور یہ لوگ ایک دفعہ پھر خریداری مشن پر نکل کھڑے ہوئے۔ دربار کا آغاز ہونے والا تھا۔ اہل جنت کے عوام و خواص، درباری اور مقربین، انبیاء و صدیقین، شہداء اور صالحین سب اپنی اپنی جگہوں پر آ کر بیٹھ رہے تھے۔ دربار سے قبل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی دعوت کا اہتمام تھا۔ یہ دعوت ابھی تک ہونے والی سب سے بڑی دعوت تھی، جس میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے تمام اہل جنت جمع تھے۔ 5 جلیل القدر رسولوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعوت کی میزبانی کی ذمہ داری دی گئی تھی۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریب کے میزبان تھے۔ یہ دعوت ایک بہت بلند پہاڑ کے دامن میں منعقد کی ہوئی تھی۔ یہ بہت وسیع اور کشادہ میدان تھا جو ایک باغ کی شکل میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں سے دور دور تک پھیلا ہوا سرسبز و شاداب علاقہ آنکھوں کو ٹھنڈک دے رہا تھا۔ اس میدان کے بیچوں بیچ میں دریا بہہ رہا تھا۔ اس دعوت کا پورا انتظام عرب کی روایات اور عجم کی شان و شوکت کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا تھا۔ اس لیے نشستیں شاہی تخت کی شکل میں تھیں جن پر ہیرے اور موتی جڑے ہوئے تھے۔ زمین پر دور دور تک دبیز قالین اور غالیچے بچھے ہوئے تھے۔ غلمانوں کی ایک بڑی تعداد ہاتھوں میں شراب کے جگ لیے پھر رہے تھے۔ اہل جنت کو جس قسم کی شراب کی طلب ہوتی وہ نظر اٹھاتے اور یہ غلمان لمحے بھر میں حاضر ہو کر ان کی خواہش کے مطابق جام بھر دیتے۔ یہ شراب کیا تھی؟ شفاف مشروب تھا جس میں لذت، سرور اور ذائقہ تو بے پناہ تھا، مگر نشے کی خرابیاں یعنی بدبو، درد سر، عقل کی خرابی وغیرہ کچھ نہیں تھی۔ ساتھ میں مختلف قسم کے پرندوں اور دیگر جانوروں کے گوشت سے تیار کیے گئے لذیذ کھانے سونے اور چاندی کے رکابیوں میں مسلسل پیش کیے جا رہے تھے۔ درختوں کی ڈالیاں پھلوں سے لدی تھیں اور جب کسی پھل کا جی چاہتا ڈالی جھک جاتی اور لوگ اس پھل کو توڑ لیتے تھے۔ زرق برق لباس پہنے حسین و جمیل نوجوان مرد اور عورتیں ہر سمت نظر آ رہے تھے۔ ان کے چہرے روشن، آنکھیں چمکدار، لبوں پر کہکہے اور مسکراہٹیں تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر مجھے دنیا کی محفلیں یاد آ گئیں۔ یہاں خواتین میک اپ کا تام جام کیے خدا کی حدود کو پامال کرتی اور اپنی زیب و زینت اور نسوانیت کی نمائش کرتی محفلوں میں شریک ہوا کرتی تھیں۔ مرد اپنی نگاہوں کو جھکانے کی بجائے اس نمائش کو اپنا حصہ وصول کیا کرتے تھے۔ اپنی نمائش سے رکنے والی خواتین اپنی نگاہوں کو پھیرنے والے مردوں کو کتنی مشقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، مگر اب ساری مشقت ختم۔ میں نے دل میں سوچا یہ محفل حسین ترین خواتین سے بھری ہوئی تھی، جن کے لباس اور زیورات اپنی خوبصورتی میں بے مثل اور ہر نظر کو خیر کرنے کے لیے بہت تھے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے قلوب اور اس طرح پاکیزہ کر دیے تھے کہ نگاہوں میں آلودگی اور دلوں میں خیانت کا تصور بھی نہیں آ رہا تھا۔ ہر مرد اور ہر عورت خوبصورتی مگر پاکیزگی کے احساس میں زندہ تھا۔ اب اپنی زینت کے اخفاء کا کوئی حکم نہ تھا، نہ نگاہوں کے پھیرنے کی کوئی پابندی تھی۔ کتنی تھوڑی تھی وہ مشقت اور کتنا زیادہ ہے یہ بدلہ۔ میرے ساتھ میرے گھر والے اور دور و نزدیک کے احباب کا حلقہ تھا۔ میرے بچے میری دوبارہ شادی کروا کر بہت خوش تھے۔ اس موقع پر جمشید اور امورہ کی رضامندی سے ان کی شادی کر دی گئی۔ وہ بھی میرے خاندان کا حصہ بن چکی تھی۔ زندگی خوشیوں اور سرشاریوں کی شاہراہ پر ہموار طریقے سے رواں دواں تھی۔ میرے دل میں بس ایک بے نام سا احساس تھا، وہ یہ کہ میرے سارے محبت کرنے والے لوگ میرے ساتھ آ چکے تھے، سوائے میرے استاد فرحان احمد صاحب کے۔ ایک محموم سی امید تھی کہ شاید میں دربار میں ان سے مل سکوں۔ دعوت کے اختتام پر لوگ دربار میں اپنی اپنی متعین نشستوں پر آ کر بیٹھنا شروع ہو گئے۔ عرش الہی کے بالکل قریب مقربین بیٹھے ہوئے تھے۔ ان میں حضرات انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کی ایک بڑی تعداد شامل تھی، جبکہ باقی اہل جنت ان کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نشست کی سب سے خاص بات یہ تھی کہ آج پہلی دفعہ لوگوں نے دیدار الہی کی اس نعمت سے فیض یاب ہونا تھا
جو اہل جنت کا سب سے بڑا اعزاز تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ جس طرح دنیا میں 14ویں کے چاند کا دیدار کیا جاتا ہے، اسی طرح جنت میں دیدار الہی ہوگا۔ اس لیے لوگوں میں بے پناہ جوش و خروش تھا۔ اس کے علاوہ آج ہی کے دن لوگوں کو ان کے اعزاز اور مناقب رسمی طور پر عطا کیے جانے تھے، چنانچہ ہر شخص دربار کے آغاز کا منتظر تھا۔ لوگ اپنی اپنی نشستوں پر اجمان ہو چکے تھے، ہر زبان پر تسبیح و تمجید، ہر دل میں تکبیر و تحلیل، ہر نگاہ میں حمد و تشکر کے احساسات تھے۔ لوگ بار بار یہ بات کہہ رہے تھے کہ یہ سب اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہماری رہنمائی کر دی، ورنہ ہم کبھی اس جنت تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ دربار کے آواز پر فرشتوں نے اللہ کی تسبیح و تمجید کی۔ اس کے بعد داؤد علیہ السلام تشریف لائے اور اپنی پرسوز آواز میں ایک حمدیہ گیت اس طرح گایا کہ سما بند گیا۔ اس کے بعد حاملین عرش نے اعلان کیا کہ پروردگار عالم اپنے بندوں سے گفتگو فرمائیں گے۔ کچھ ہی دیر میں اللہ تعالیٰ نے انتہائی محبت اور نرمی کے ساتھ اپنے بندوں سے گفتگو فرمانا شروع کی۔ اس گفتگو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بڑی تحسین فرمائی، جو اپنی محنت، جدوجہد اور صبر سے اس مقام تک پہنچے تھے۔ بندوں سے پوچھا گیا کہ کیا وہ اس صلے پر راضی ہیں جو ان کی محنت کے عوض انہیں ملا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر جواب دیا، ہم نے اپنی توقع سے بڑھ کر بدلہ پایا اور وہ کچھ پایا جو کسی اور مخلوق کو نہیں ملا۔ ہم کیوں تجھ سے راضی نہ ہوں گے؟ اس پر ارشاد ہوا، اب میں تمہیں وہ دے رہا ہوں جو ہر چیز سے بڑھ کر ہے، میں تمہیں اپنی رضا سے نوازتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی فضا اللہ تعالیٰ کی کبریائی کے نعروں سے گونج اٹھی۔ پھر مناقب و اعزاز کا سلسلہ شروع ہوا، اور یہ ایک بہت طویل عمل تھا، لیکن یہاں ان گنت نعمتیں مسلسل مہیا کی جا رہی تھیں، جن کی بنا پر لوگ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ مگر دیگر لوگوں کی طرح میرے گھر والے بھی میرے ساتھ ہی اگلی نشستوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ میں یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور دل میں سوچ رہا تھا کہ دنیا کی کتنی کم مشقت اٹھا کر آج کتنا بڑا صلہ انسانیت کو مل گیا۔ لیکن مجھے خیال آیا کہ انسانیت کی اکثریت تو اس امتحان میں ناکام ہی ہو گئی۔ پھر مجھے اپنے استاد فرحان صاحب کا خیال آیا، وہ آج بھی مجھے نہیں مل سکے، حالانکہ میرا خیال یہ تھا کہ وہ آج کے دن تو کہیں نہ کہیں مل ہی جائیں گے۔ میں نے سوچا کہ سالے سے دریافت کروں، وہ یہاں میرے ساتھ موجود نہیں تھا، لیکن اسی وقت میں میرے پاس آ کھڑا ہوا۔ اسے دیکھ کر میں نے کہا، مجھے خیال تھا کہ میں دربار میں کسی موقع پر اپنے استاد کو دیکھ سکوں گا، مگر وہ مجھے نہیں مل سکے۔ میرے استاد کا کچھ معلوم ہوا نہیں، فردوس کی اس بستی میں ابھی تک کسی جگہ میں ان کو تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال ہے کہ اب تم بھی ان کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ بظاہر خدا اپنا فیصلہ کر چکا ہے، دنیا کی کوئی طاقت اب اس فیصلے کو نہیں بدل سکتی۔ خدا کا عدل بہرحال نافذ ہو کر رہتا ہے، اور اس کی رحمت، تم اچھی طرح جانتے ہو کہ خدا کی رحمت اور عدل ہر چیز اصول پر مبنی ہوتی ہے، کسی کی خواہش سے یہاں کچھ بھی تبدیل نہیں ہو سکتا۔ مگر فردوس کی یہ دنیا تو ممکنات کی دنیا ہے، یہاں سب کچھ ممکن ہے۔ سالے جھلا کر بولا، یار تم کیوں بحث کر رہے ہو؟ فیصلہ ہو گیا، ویسے تم خود پروردگار سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تمہاری بات تو بہت سنی جاتی ہے، میں تو تمہیں عرش تک لے جانے آیا ہوں، چلو اور وقت کا پہیہ الٹا گھمانے کی درخواست کرو۔ خبر نہیں کہ سالے نے غصے میں آ کر مجھ پر طنز کیا تھا یا واقعتاً مجھے مشورہ دیا تھا، تاہم میں اس کی بات پر عمل کرنے کی حماقت کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ البتہ اس کی یہ بات ٹھیک تھی کہ مجھے بلایا جا رہا ہے۔ کچھ ہی دیر میں میرا نام پکارا گیا۔ میں جو ابھی تک اطمینان سے بیٹھا تھا، لرزتے دل کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ میں دھیرے دھیرے قدموں سے چلتا ہوا اس ہستی کے حضور پیش ہو گیا، جس کے احسانوں کے بوجھ تلے میرا رواں رواں دبا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر میں سجدے میں گر گیا۔ پھر کچھ دیر بعد صدا آئی، اٹھو۔ میں دھیرے دھیرے اٹھا اور جھکی نظروں کے ساتھ ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھ بہت نرمی اور ملائمت کے ساتھ دریافت کیا، عبداللہ آج کے دن میرے لیے کیا لائے ہو؟ میں یہاں لینے آیا تھا، کچھ دینے کے لیے نہیں، اس لیے یہ سوال قطعاً غیر متوقع تھا، تاہم جو میرے پاس تھا وہ میں نے کہہ دیا۔ مالک، جو اچھا عمل میں نے کیا وہ در حقیقت تیری ہی توفیق سے تھا، اسے تو میں پیش نہیں کر سکتا۔ رہی اپنی ذات، تو میرے پاس تیری اعلیٰ ترین ہستی کے حضور پیش کرنے کے لیے بہت ساری ندامت اور بے انتہا عجز کے سوا کچھ نہیں۔ جواب ملا، اچھا کیا کہ ندامت اور عجز لے آئے، یہ چیزیں میرے پاس نہیں ہوتی، میں انہیں تمہارے نام سے اپنے پاس رکھ لوں گا۔ اب بولو کیا مانگتے ہو؟
عرض کیا عطا اور رضا دونوں مل گئی ہیں، میرا ظرف اتنا چھوٹا ہے کہ اس کے بعد مانگنے کے لیے کچھ نہیں بچتا، لیکن آپ جو بھلائی اور بھیک عطا فرمائیں گے میں اس کا محتاج ہوں۔ قریب موجودہ حاملین عرش میں سے ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، اس نے میرے اعزاز و مناقب بیان کرنا شروع کر دیے۔ یہ تو مجھے معلوم تھا کہ میں اس نئی دنیا کے حکمران اور ایلیٹ کلاس کا حصہ ہوں، مگر یہاں جو کچھ دیا گیا وہ میری حیثیت، توقعات اور اوقات سے بہت زیادہ تھا۔ فرشتہ بول رہا تھا اور میں شرم سے جھکا جا رہا تھا، یہ سوچ رہا تھا کہ پروردگار عالم کی کریم ہستی مجھ گنہگار کے ساتھ ایسی ہے تو نیکوکاروں کے ساتھ کیسی ہوگی۔ فرشتہ خاموش ہوا تو مجھے مخاطب کر کے کہا گیا، عبداللہ گناہگار تو سب ہوتے ہیں، مگر رجوع اور توبہ کرنے والوں کو میں گناہگار نہیں لکھتا، اور تم نے تو مجھ سے اور میری اس ملاقات سے بندوں کو متعارف کرانے کے لیے زندگی لگا دی تھی، تمہیں تو میں نے وفادار لکھا ہوا ہے۔ لمحہ بھر کی خاموشی کے بعد کہا گیا، مجھے معلوم ہے جو کچھ ابھی تم نے صالح سے کہا تھا، میں وہ بھی جانتا ہوں جو تم حشر میں اپنے نامہ اعمال کی پیشی کے وقت سوچ رہے تھے۔ تم یہی سوچ رہے تھے نا کہ کاش ایک موقع اور مل جائے، کاش کسی طرح گزرا ہوا وقت پھر لوٹ آئے تاکہ میں ایک ایک شخص کو جھنجھوڑ کر اس دن کے بارے میں خبردار کر سکوں۔ عبداللہ میں تمہاری تڑپ سے بھی واقف ہوں اور اپنی ذات سے وابستہ تمہاری امیدوں سے بھی۔ یہ بھی تم نے ٹھیک سمجھا کہ بے شک میں بے نیاز ہوں، اور یہ بھی کہ صاحب جمال و کمال اور جلال والا ہوں۔ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تمہارا کل اثاثہ یہی ہے کہ تمہاری پہنچ میرے قدموں تک ہے، میرے لیے تمہاری بھی اہمیت اور تمہاری اس بات کی بھی۔ لیکن خاموشی کا پھر ایک وقفہ آیا، میں لرزدے دل کے ساتھ سوچ رہا تھا کہ میرے رب نے نہ زبان سے نکلنے والے الفاظ پوشیدہ رہتے ہیں، نہ دل میں آنے والے خیالات اس کے علم سے باہر رہ سکتے ہیں۔ بے اختیار میری زبان سے نکلا، میرے رب تو پاک ہے۔ مجھے معلوم تھا کہ تم اپنی دلی تمنا کے اظہار کے لیے یہی پیرایہ بیان اختیار کرو گے۔ دیکھو، لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجنا میری اسکیم کا حصہ نہیں، اس لیے دنیا میں نہ تم جا سکتے ہو اور نہ دوسرے انسان، مگر وقت میرا غلام ہے، میں چاہوں تو اس کا پہیہ الٹا گھما سکتا ہوں۔ پھر ایک فرشتے کو اشارہ ہوا، وہ ہاتھوں میں چاندی کے اوراق کا ایک پلندہ لے کر میرے قریب آیا۔ میں نے دیکھا تو پہلے ورق پر سونے کے تاروں سے لکھا ہوا تھا، جب زندگی شروع ہوگی۔ صدا آئی، عبداللہ یہ تمہاری روداد ہے، اس نئی دنیا میں جو تمہارے ساتھ ہوا اس کا کچھ حصہ اس میں محفوظ کر دیا گیا ہے۔ تمہاری خاطر اب تمہاری اس داستان کو وقت کی کھڑکی سے دوبارہ پچھلی دنیا میں بھیجا جا رہا ہے۔ اس بات کا انتظام کیا جائے گا کہ یہ روداد انسانوں تک پہنچا دی جائے۔ میں اپنے بندوں اور بندیوں کے دلوں میں ڈال دوں گا، وہ تمہاری اس داستان کو اپنے ہر چاہنے والے تک پہنچا دیں گے، ہر اس شخص تک جسے وہ آخرت کی رسوائی سے بچا کر جنت کی منزل تک پہنچانے کے خواہش مند ہوں گے۔ عجب نہیں کہ کوئی خوش بخت اس پیغام کو پڑھ کر اپنے عمل کو بدل دے، عجب نہیں کہ کسی کی زندگی بدل جائے، عجب نہیں کہ کسی کا مستقبل بدل جائے۔ میں لوگوں کو تمہاری درخواست پر ایک موقع اور دینا چاہتا ہوں، ابدی خسارے سے پہلے، ابدی ہلاکت سے پہلے۔ میں بے اختیار اللہ اکبر کہتا ہوا سجدے میں گر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مؤذن نے ابھی یہ الفاظ ادا ہی کیے تھے کہ عبداللہ ایک جھٹکے کے ساتھ اللہ اکبر کہتا ہوا بیدار ہو گیا۔ وہ خالی خالی نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، کچھ دیر تک وہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ کہاں ہے۔ وہ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا تھا، اس نے غور کیا، وہ ابھی بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود تھا، عین بیت الحرام میں کعبہ کے سامنے۔ فجر کا وقت تھا اور مسجد الحرام میں لوگوں کی چہل پہل جاری تھی۔ تو کیا میں نے خواب دیکھا تھا؟ عبداللہ نے خود سے سوال کیا۔ مگر وہ تو بالکل حقیقت تھی، وہ حشر کا دن، وہ جنت کی محفل، وہ خدا کے سامنے میری حاضری۔ اگر وہ حقیقت تھی تو پھر یہ کیا ہے، اور اگر یہ حقیقت ہے تو پھر وہ کیا تھی؟ زیادہ یقینی چیز کیا تھی؟ وہ خواب تھا یا یہ خواب ہے؟ یہ مسلسل بڑبڑائے جا رہا تھا۔ ایسا نہ ہو کہ اچانک ایک روز آنکھ کھلے اور مجھے معلوم ہو کہ جو کچھ دنیا میں دیکھا تھا خواب تو دراصل وہ تھا، اور حقیقت آخرت کی زندگی تھی۔ آسمان سے نور اتر رہا تھا، سفید جگمگاتی ہوئی روشنیوں سے حرم کی فضا دھندیا ہو رہی تھی۔ آسمان تاریک تھا، مگر اس جگہ دن کی روشنی سے زیادہ چہل پہل تھی۔ یہ حرم مکہ تھا، اہل ایمان کا کعبہ، اہل دل کا مرکز، اہل محبت کا کعبہ۔ خدا کے بندے اور بندیاں، ہر نسل، ہر قوم کے لوگ یہاں جمع تھے، خدا کی حمد و تسبیح اور تعریف کرتے ہوئے۔
آج حرم پاک میں عبداللہ کی آخری شب تھی، مگر یہ آخری شب عبداللہ کی زندگی کی سب سے قیمتی شب بن چکی تھی۔ عبداللہ کچھ دیر قبل حیرانی کی جس کیفیت میں تھا اب اس سے باہر آ چکا تھا۔ اس نے حرم کو دیکھا اور پھر ارد گرد نظر ڈالی۔ حرم سے باہر ہر طرف بلند و بالا عمارات کا منظر تھا۔ یہ دیکھ کر اس پر ایک دوسری کیفیت طاری ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کا دل مالک ذوالجلال کے حضور سراپا التجا بن گیا۔ مالک قیامت کا حادثہ سر پر آ کھڑا ہوا ہے۔ ننگے پاؤں بکریاں چرانے والے اونچی عمارتیں بنا رہے ہیں۔ تیرے محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی پوری ہو چکی ہے۔ اب مجھے تیرے بندوں تک تیرا پیغام پہنچانا ہے۔ قیامت سے قبل انہیں قیامت کے حادثے سے خبردار کرنا ہے۔ مجھے لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے۔ آج دنیا کی محبت فکر آخرت پر غالب آ چکی ہے۔ تیری ملاقات سے غفلت عام ہے۔ حکمران ظالم ہیں اور عوام جاہل، امیر مال مست ہیں اور غریب حال مست، تاجر منافع خور ذخیرہ اندوز اور جھوٹے ہیں، سیاستدان بددیانت ہیں، ملازم کام چور ہیں۔ مردوں کا مقصد حیات صرف دولت کمانا بن چکا ہے اور عورتوں کا مقصد زندگی محض زیب و زینت اور اپنی نمائش۔ عبداللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اس کی دل سے مسلسل دعا و مناجات نکل رہی تھی، وہ دعا جس کا قبول ہونا شاید مقدر ہو چکا تھا۔ مولا، آج لوگ تجھ سے غافل اور بے پرواہ ہو کر ظلم اور دنیا پرستی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مذہب کے نام پر کھڑے ہوئے لوگ فرقہ واریت کے اسیر ہیں یا سیاست میں الجھے ہوئے ہیں۔ کوئی نہیں جو تیری ملاقات سے خبردار کر رہا ہو۔ تو مجھے اس خدمت کے لیے قبول فرما لے۔ تو مجھے اپنے پاس ایسی صلاحیت عطا کر کہ میں تیری ملاقات اور آنے والی دنیا کا نقشہ تیرے بندوں کے سامنے کھینچ کر رکھ دوں۔ جو کچھ تو نے قرآن میں بیان کیا اور تیرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس عظیم واقعے کی خبر دی ہے، اس دن کی ایک زندہ تصویر میں تیرے بندوں تک پہنچا دوں۔ انسانیت کو معلوم نہیں کہ اس کے پاس مہلت عمل ختم ہو چکی ہے۔ مجھے قبول کر کہ میں اس بات سے تیرے بندوں کو خبردار کر سکوں۔ پروردگار، ساری انسانیت کو ہدایت دے دے، اور اگر تو نے سب کچھ ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر میرے لیے آسان کر دے کہ جتنے لوگ ہو سکیں میں انہیں جنت کی راہ دکھا سکوں، انہیں تجھ تک پہنچا سکوں، اس سے پہلے کہ سور پھونک دیا جائے، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے۔ یہاں تک آج کا چیپٹر مکمل ہوتا ہے اور اس بک کا بھی یہ آخری چیپٹر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کچھ آخری باتیں اور ناول سے متعلق چند اہم نکات کی وضاحت کی ہے، وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل پڑھیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہماری بک جو ہے مکمل ہو جائے گی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس بک سے بہت کچھ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔